اس نے کسی بھی دور میں بجھنے نہیں دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ بدی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دو دوستو، وقف بل کو لے کر چل رہی جے پی سی کی بیٹھک میں ہنگامہ، ٹی ایم سی سانسد کلیان بنرجی کو لگی چوٹ۔ چلے پہ سنتے ہیں عمران پرتاپ بدی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا، جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف، بجھنا میرا خدا کو تو منظور بھی نہ تھا۔ اس نے کسی بھی دور میں بجھنے نہیں دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس نے کسی بھی دور میں بجھنے نہیں دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے مخالفین بھی سمجھیں گے فلسفہ، پورے شکر کی طرف سے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ میرے مخالفین بھی سمجھیں گے فلسفہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جس کو بھی جو دیا ہے اسی رب نے ہے دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ باغی مزاج تھا تو سیاست خلاف تھی، پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کو لگے گا کہ مائک پہ شمیم کھڑا ہے، یہ مصرع پڑھ رہا ہے کہ باغی مزاج تھا تو سیاست خلاف تھی، حاکم خلاف تھے تو حکومت خلاف تھی۔ باغی مزاج تھا تو سیاست خلاف تھی، حاکم خلاف تھے تو حکومت خلاف تھی۔ کشتی بھمر میں تھی میری قسمت خلاف تھی، اور اس پہ ناخداؤں کی نیت خلاف تھی۔ اللہ نے بنا دیا پانی میں راستہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ نے بنا دیا پانی میں راستہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کہ دنیا اٹھا رہی تھی اگرچہ بڑے سوال، اللہ جانتا تھا مگر میرے دل کا حال۔ دنیا اٹھا رہی تھی اگرچہ بڑے سوال، اللہ جانتا تھا مگر میرے دل کا حال۔ ایک امتحان کے دور سے گزرا میں ان دنوں، لیکن نہ کوئی رنج رکھا نہ کوئی ملال۔ میں تو ہوں چیخ چیخ کے سچ بولتا رہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ نے بنا دیا پانی پہ راستہ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ آخر میں ایک نظم پڑھ کے آپ سب سے بدائی لوں گا، ایک نظم جو ان دنوں پورے ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں،
دنیا کے نقشے پہ ایک ملک ہے جسے پوری دنیا ملک ماننے کو تیار نہیں. میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو دن کی باتیں کتاب سے امانت رکھنے رکھانے کا بیان سنتے ہیں. مثلا کسی نے کوئی چیز تمہارے پاس امانت رکھی اور وہ تم نے لے لی تو اب اس کی حفاظت کرنا تم پر واجب ہو گیا. اگر حفاظت میں کمی اور غفلت کی اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس کا تاوان دینا پڑے گا. البتہ اگر حفاظت میں کوتاہی نہیں ہوئی پھر بھی کسی وجہ سے جاتی رہی، مثلا چوری ہو گئی یا گھر میں آگ لگ گئی اور اس میں جل گئی، تو اس کا تاوان وہ نہیں لے سکتا، بلکہ امانت رکھتے وقت یہ اقرار کر لیا کہ اگر جاتی رہی تو میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے دام لینا تب بھی اس کا تاوان لینے کا حق نہیں. یوں اپنی خوشی سے دے دے وہ اور بات ہے. مثلا کسی نے کہا میں ذرا کام سے جاتا ہوں، میری چیز رکھ لو. تم نے کہا اچھا رکھ دو، یا تم کچھ نہیں بولے، وہ تمہارے پاس رکھ کر چلا گیا، امانت ہو گئی. البتہ اگر تم نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا اور کسی کے پاس رکھوایا اور کچھ کہہ کر انکار کر دیا پھر بھی رکھ کر چلا گیا تو اب وہ چیز تمہاری امانت میں نہیں ہے. البتہ اگر اس کے چلے جانے کے بعد تم نے اٹھا کر رکھ لی تو امانت ہو جائے گی. مثلا جس کے پاس کوئی امانت ہو اس کو اختیار ہے کہ خود اپنی حفاظت میں رکھے یا اپنے کسی رشتہ دار کے پاس رکھ دے جو ایک ہی گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہوں، جن کے پاس اپنی چیز بھی ضرورت کے وقت رکھ دیا ہو. لیکن اگر کوئی دیانت دار نہ ہو تو اس کے پاس رکھنا درست نہیں، ضائع ہونے پر تاوان دینا پڑے گا. اگر ایسے رشتہ دار کے سوا کسی اور کے پاس بھی پرائی امانت کا رکھنا بغیر مالک کی اجازت کے درست نہیں. مثلا گھر میں آگ لگ گئی تو ایسے وقت کے پاس بھی پرائی امانت کا رکھ دینا جائز ہے، لیکن جب وہ عذر جاتا رہے تو فوراً لے لینا چاہیے. اگر اب واپس نہ لے گا تو تاوان دینا پڑے گا. اسی طرح مرتے وقت اگر کوئی اپنے گھر کا آدمی موجود نہ ہو تو پڑوسی کے سپرد کر دینا درست ہے. اگر کسی نے کچھ روپے پیسے امانت رکھوائے تو بینہ ان میں پیسوں کا حفاظت سے رکھنا واجب ہے. نہ تو اپنے روپیوں میں ان کا ملانا جائز ہے اور نہ ان کا خرچ کرنا جائز ہے. یہ نہ سمجھو کہ روپیہ سب برابر ہیں، لاؤ اس کو خرچ کر ڈالیں، جب مانگے گا تو اپنا روپیہ دے دیں گے. البتہ اگر اس نے اجازت دے دی تو ایسی صورت میں خرچ کرنا درست ہے، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہی روپیہ تم الگ رہنے دو تب وہ روپیہ امانت سمجھا جائے گا. اگر جاتا رہا تو تاوان نہ دینا پڑے گا. اگر تم نے اجازت لے کر خرچ کر دیا تو اب وہ تمہارے ذمے قرض ہو گیا، امانت نہیں رہا. البتہ اب بہرحال تم کو دینا پڑے گا. مثلا کسی نے بکری یا گائے وغیرہ امانت رکھوائی تو اس کا دودھ یا کسی طرح اس سے کام لینا درست نہیں، البتہ اجازت سے یہ سب جائز ہے. بلا اجازت جتنا دودھ لیا ہے اس کے دام دینے پڑیں گے. مثلا جب وہ امانت مانگے تو فوراً اس کو دے دینا واجب ہے، بلا عذر نہ دینا اور دیر کرنا جائز نہیں. کسی نے اپنی امانت مانگی، تم نے کہا بھائی اس وقت ہاتھ خالی نہیں، کل لے لینا. اس نے کہا اچھا کل ہی صحیح، تب تو خیر کچھ نہیں. اور اگر وہ کل کے لینے پر راضی نہ ہو اور نہ دینے سے خفا ہو کر چلا گیا تو اب وہ چیز امانت نہیں رہی. اب اگر جاتی رہے گی تو تاوان دینا پڑے گا. مانگی ہوئی چیز کا بیان. کسی سے کوئی کپڑا یا زیور یا چارپائی، برتن وغیرہ کوئی چیز کچھ دن کے لیے مانگ لی کہ ضرورت ہے، ضرورت نکل جانے پر دے جائیں گے تو اس کا حکم بھی یہی امانت کی طرح ہے. اب اس کو اچھی طرح حفاظت سے رکھنا واجب ہے. اگر باوجود حفاظت کے جاتے رہے تو اس کی چیز کا اس کے تاوان لینے کا حق نہیں ہے. اگر تم نے اقرار بھی کر لیا کہ اگر جائے گی تو ہم سے لینا، تب بھی تاوان دینا درست نہیں. البتہ اگر حفاظت نہ کی، اس وجہ سے جاتی رہی تو تاوان دینا پڑے گا. اور مالک کو ہر وقت اختیار ہے، جب چاہے اپنی چیز لے لے، تمہیں انکار کرنا درست نہیں. اگر مانگنے پر نہ دی تو پھر ضائع ہونے پر تاوان دینا پڑے گا.
اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.